بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 11، کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، سفیر انقلاب اور سامراج۔ 14 اگست 1947 کو بر صغیر کی کوکھ سے جنم لینے والے معصوم پاکستان کو جو پہلی بیماری لاحق ہوئی وہ امریکی مداخلت کا سرطان تھا، جو غیر محسوس انداز میں بلڈ کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ اگرچہ بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح اور ان کے چند ساتھیوں نے ملک کی قوت مدافعت بڑھانے اور فوری مرض سے بچنے کے لیے جتن کیے، مگر لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ملکی وجود ضعف کا شکار ہوا اور موذی مرض غالب آ گیا، یہاں تک کہ وہ رفتہ رفتہ ناسور بن گیا۔ 24 سال بعد ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس سرطان کا علاج کرنے میں بڑے بڑے پاپڑ بیلے، مگر وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ خود بھی اس بیماری کی زد میں آ کر اپنی جان بھی گنوا بیٹھے۔ 5 جولائی 1977 کو بھٹو کی معزولی اور پھر پھانسی کے بعد امریکی مداخلت پاکستان کی روح بن گئی، جسے چھیڑنا ملکی بقا کے خطرے کے مترادف ٹھہرا۔ اس دوران میں پاکستان امریکی ریاست کے روپ میں آیا اور یہاں امریکی سفیر نے بطور وائسرائے حکومت کی، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بدقسمتی سے اس زمانے میں امریکہ نے پاکستان کو اپنی چھاؤنی کے طور پر استعمال کر کے روس سے ٹکر لی اور افغانستان اور روس کی جنگ کو تاریخ کے دامن میں پھینکا، جس کی وجہ سے افغانستان کے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ملک کا شیرازہ بکھر گیا اور پاکستان کا جمہوری اور سیاسی استحکام تباہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے عوام ملک پر تاریخ ماشاء اللہ کے اندھیروں میں سسک رہے تھے، انہیں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، جبکہ امریکی اس تاریکی سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی نظام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے حریت پسند شاعر جناب حبیب جالب مرو نے لکھا تھا: کوئی تو پرچم لے کر نکلے چاک گریباں کا جالب، چاروں طرف سناٹا ہے دیوانے یاد آتے ہیں۔ یقیناً ایسے ماحول میں جہاں جینا مرنے سے زیادہ مشکل تھا، کوئی دیوانہ ہی آگے آ سکتا تھا، یا اگر ملک کا کوئی حقیقی مخلص اور ہمدرد آگے بڑھتا تو اسے دیوانہ ہی سمجھا جاتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عین اسی دوران میں پاکستان کے پڑوس میں انقلاب اسلامی کی تحریک کامیاب ہوئی۔ شہنشاہ اپنی 100 سالہ تاج عوام کے قدموں میں چھوڑ کر بھاگا۔ ایران کے غیور عوام نے شہنشاہیت کے تاج اتارے اور تخت اچھالے، سلاسل کی سلاخیں ٹوٹی تو آزادی کا علم تھامے ایک درویش منش اور بوریا نشین انسان امریکی تخت و تاج کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ نور نے صدیوں پر محیط ظلمتوں کی تاریکیوں کا سینہ چیرا، شفق کے رنگ بکھرے، صنم قدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہوا کے دوش پر نور کی کرنیں اور تکبیر کی گونجیں پاکستان پہنچیں۔ یہاں کے ہر شخص اور ہر جماعت نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق انقلاب اسلامی ایران کا جائزہ لیا۔ البتہ ISO پاکستان نے انقلاب اور روح انقلاب کو خوش آمدید کہنے کے لیے استقبالی جلوس نکالا، جس میں پہلی بار ملک کی شاہراہوں پر مرد آباد امریکہ کا نعرہ گونجا۔ اسلامی جذبوں سے سرشار ان نوجوانوں کے جلوس دو طرح سے جرأت مندانہ تھے۔ ایک یہ کہ ماشاءاللہ کے شباب میں کسی کو اونچا سانس لینے کی اجازت نہ تھی۔ دوم یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرد آباد امریکہ کا نعرہ حکومت اور امریکہ کے لیے خطرے کا الارم تھا۔ عاشقان امام خمینی پیغام امام خمینی لے کر سڑکوں پر نکلے تو ان پر لاٹھیاں برسیں، سر زخمی ہوئے، خون پھوٹا تو ہر قطرے سے مرد آباد امریکہ کی صدا آئی، یہاں تک کہ ظلم بڑھ کر اختتام کی جانب رواں ہوا، جبکہ خون ٹپک کر دائمی بنتا گیا۔ ایسے میں سفیر انقلاب جو میرے کارواں تھی کی صدا گونجی: دوستو، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آغاز میں مرد آباد امریکہ کا نعرہ نہ صرف امریکہ اور حکومت کے لیے تکلیف دہ تھا، بلکہ خود ملت جعفریہ کے عوام اور زوما کے لیے
بھی حیران اور پریشان کن تھا۔ حکومت اور امریکہ تو اس کی گہرائی کا علم رکھتے تھے، مگر ملت مسلمہ پاکستان کو تاحال اس حقیقت کا ادراک نہ تھا۔ جب امام خمینی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تمام تر مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے، اس لیے مرگ بر امریکہ کے نعرے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، تب جا کر بہت سے لوگوں پر یہ عقدہ کھلا۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش کا پاکستان میں سرکاری دورے کا اعلان ہوا تو سفیر انقلاب نے اپنے احباب کو اکٹھا کیا اور یہ بات ان کے گوش گزار کی کہ اسلام کو دشمن ہمارے ملک میں قدم رکھنے کا خواہش مند ہے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے کانوں تک ڈاؤن ود یو ایس اے، مرد آباد امریکہ کی صدا پہنچا دیں۔ نوجوانوں نے جب آپ کی بات سے اتفاق کیا تو آپ نے ان پر واضح کیا کہ ایسا کرنے میں مار بھی پڑے گی، جیل میں بھی جانا پڑے گا اور تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ احباب ذہنی طور پر تیار ہوئے تو آپ انہیں لاہور ایئرپورٹ پر لے گئے، جہاں پہلے سے کرائے کے استقبالی مزدور، سرکاری دفاتر کے ملازمین اور پولیس کے اہلکار موجود تھے۔ سفیر انقلاب نے اپنے پروگرام کے مطابق احباب کو قطاروں میں کھڑا کر دیا اور پولیس کے اہلکاروں سے نظریں بچاتے ہوئے مزدوروں کی قطاروں میں جا گھسے۔ آپ کے ساتھیوں نے ڈاؤن ود یو ایس اے کا بڑا بینر بغل میں دبایا ہوا تھا، جبکہ آپ کے ہاتھ میں امریکی پرچم تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ جو ہی جارج بش اور ضیاء الحق کی گاڑی عوام تک پہنچے، اس کے سامنے بینر کھولنا اور امریکی پرچم نظر آتش کرنا ہوگا۔ بس جو ہی مہمان اور میزبان کی گاڑی ایئرپورٹ سے عوام تک پہنچی، امام خمینی کے عاشقوں نے جارج بش کے سامنے مرد آباد امریکہ کا بینر کھولا اور بلند آواز میں ڈاؤن ود یو ایس اے کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس کے باعث جارج بش کے چہرے پر زردی اور ضیاء الحق کے چہرے پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہاں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سفیر انقلاب نے امریکی پرچم جلانے کے لیے اپنی پتلون کی جیب سے پیٹرول کی بوتل نکالی تو وہ ڈھکنا کھلنے کے باعث خالی ہو چکی تھی۔ یوں آپ اپنے فعل کو انجام دینے میں ناکام رہے۔ ابتدائی چند لمحوں میں نعروں کا شور سن کر پولیس اہلکاروں اور کمانڈوز کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ انہیں اس قسم کی توقع تک نہ تھی۔ تاہم جلدی سے انہوں نے ایکشن لیا، تمام نعرے لگانے والوں کو خاصی مار پڑی۔ سفیر انقلاب کے احباب مشخص ہونے کے باعث گرفتار کر لیے گئے، جبکہ یہ سفیر انقلاب پولیس کو چکمہ دے گئے۔ شاید آپ کی داڑھی اور بال بڑے ہوئے تھے، اس لیے وہاں پر موجود ایس پی آپ کے احباب سے بار بار استفسار کرتا رہا کہ وہ بے حجامتہ کہاں گیا۔ اس واقعے کو بعض اپنے افراد نے تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر گرفتار ہونے والے ایک ساتھی نے علامہ سید عارف حسین الحسینی کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا اور اپنے خط میں اس فعل پر آپ کی رائے چاہی۔ اس خط کا جواب سفیر نور نے اپنے مقدس ہاتھوں سے لکھا، جس میں درج تھا کہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ بلند کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہی نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کمانڈوز ایکشن کے باعث معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر کئی روز تک گرفتار نوجوانوں سے تفتیش ہوتی رہی۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف وفاقی حکومت کو تشویش ہوئی بلکہ امریکہ نے بھی پاکستانی حکومت سے نوٹس لیا۔ اس واقعے سے قبل اگرچہ پاکستان کے عوام امریکہ سے متنفر تھے، تاہم کسی جماعت نے اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ اس کامیابی پر سفیر انقلاب بہت خوش ہوئے اور اپنے نظریاتی احباب کو ان کی جرت پر داد دی۔ آپ نے احباب پر واضح کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جس طرح امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کر کے شہداء پرور قوم کا چین برباد کیا ہے، اس طرح ہم بھی اسے سکون کی نیند نہیں سونے دیں گے۔ وقت جو گزرتا گیا، سفیر انقلاب کے ذہن میں امریکہ دشمنی شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب آپ کا مقصد حیات سامراج دشمنی ٹھہرا، آپ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے امریکہ کے ملک خلاف سوچتے اور اس کے مفادات کو زد پہنچانے کی ٹو میں رہتے۔ آپ کی فکر کو حقیقی تقویت علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید کی قیادت کے بعد ملی۔ چونکہ علامہ صاحب جوان عالم دین، امام خمینی کے عقیدت مند اور انقلاب اسلامی ایران کی تحریک کے سرگرم کارکن تھے، اس لیے ان کی فکر کا محور امام خمینی کی ذات تھی۔ قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی تحریک کو اپنے ملک کے حکمرانوں سے
ٹکر تک محدود نہ رکھا، بلکہ بعد میں انہوں نے ان اہداف میں وسعت پیدا کر کے اسے بین الاقوامی تقاضوں سے مربوط کر دیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی دورہ جات میں امریکہ مرد آباد کے نعرے کو تقویت دی اور پاکستان کے مسلمانوں کی مصیبتوں کا ذمہ دار بھی امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ چونکہ سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی اور سفیر نور علامہ سید عارف حسین الحسینی امام خمینی کے پرستار تھے، امام خمینی کے پرستار تھے، اس لیے آغازی سے یہ دونوں ملکوتی انسان ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے خود کو امام خمینی کی ذات میں اس قدر ضم کیا جس قدر وہ اسلام میں ضم تھے۔ ایک موقع پر آپ نے پشاور کے احباب سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر امام خمینی یہ کہیں کہ رات کا وقت ہے جبکہ وہ دن ہو تو میں یہی تصور کروں گا کہ واقعاً رات ہو چکی ہے جبکہ میری آنکھیں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریک کو انقلاب اسلامی ایران سے مربوط کیا اور برملا فرمایا، انقلاب اسلامی جس سمت مڑتا جائے گا ہم اپنا رخ اسی سمت کرتے جائیں گے۔ یہی صورتحال سفیر انقلاب کی تھی کہ جب آپ پاکستانی نوجوانوں کا دوسرا وفد ایران لے گئے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ پر پہنچتے ہی جو ہی نوجوانوں نے امام کی مرکت پر ہاتھ رکھے تو ڈاکٹر صاحب نے بآواز بلند نعرے لگوائے، ایران ہے لہو لہو اسلام کے لیے، ہم جان دیں گے نائب امام کے لیے۔ جب واپس لوٹے تو معروف باطل شکن نعرہ تکبیر لے کر آئے۔ آتے ہی آپ نے ملک کی تمام امام بارگاہوں، مساجد اور عوامی اجتماعات میں یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے: اللہ اکبر خمینی رہبر، مرگ بر امریکہ، مرگ بر روسیہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دشمن ولایت فقیہ۔ آغاز میں تو اپنے لوگ اس نعرے سے متحر ہوئے کیونکہ اس سے قبل ہمارے پروگراموں میں روایتی نعرے بازی ہوا کرتی تھی، تاہم آہستہ آہستہ عوام اس سے متفق ہو گئے۔ ایسے میں سامراج کی بڑھتی بے چینی اسے نہ صرف مرد آباد کا نعرہ نشتر محسوس ہونے لگا بلکہ وہ بہت دور کی سوچ کر اس کا دفاع کرنے لگا۔ سامراج بالخصوص امریکہ اس نعرے سے سخت الرجک تھا اور وہ آگ کا جلا جگنو کی روشنی سے بھی خوفزدہ ہوتا تھا، کا مزداد تھا۔ اسے اس نعرے کی حقیقت اور پس منظر کا اندازہ تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب عاشور کے روز امام خمینی نے اپنے عوام کے ایک اجتماع سے فرمایا تھا کہ آج مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت کا روز ہے، آج حسینیت کی اطاعت اور یزیدیت سے ٹکر لینے کا دن ہے، لہٰذا امریکہ حاضر حاضر کا بڑا ظالم اور یزید ہے جس کے خاتمے کے لیے حسینیت تقاضا کرتی ہے۔ امام کا یہ اعلان سن کر عوام نے مرگ بر امریکہ کا نعرہ بلند کیا تھا جو گلی کوچوں سے بلند ہوتا ہوا بازاروں اور ایوانوں تک جا پہنچا، یہاں تک کہ ایران کے ہر فرد کی زبان پر یہ نعرہ ورد کا روپ اختیار کر گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس نعرے کی صدائیں واشنگٹن تک پہنچیں اور وائٹ ہاؤس میں مدہوش قوتوں کی نیندیں حرام ہونے لگیں۔ سفیر انقلاب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب اسلامی ایران کا پہلا درس مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کا نعرہ تھا۔ جیسے کلمہ پڑھتے وقت مسلمان پہلے انکار کرتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں لا الہ نہیں کوئی الا اللہ مگر اللہ کے سوا، اس طرح اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد سے قبل مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگانا ضروری ہوگا۔ پاکستان کے در و دیوار پر مرد آباد امریکہ لکھنے کی ریت سفیر انقلاب نے ڈالی۔ جب یہ نعرہ ملک کے طول و عرض میں دکھائی دینے لگا اور اس نعرے کا شور فضاؤں میں پھیلا تو یہاں بھی سامراج کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اس نے خفیہ اداروں اور چند شیعہ روایتی رہنماؤں کے ذریعے اسے بند کرانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ پاکستان میں مرد آباد امریکہ کا نعرہ حکومت کے لیے رسوائی کا باعث تھا، اس لیے حکمران درباری اور روایتی رہنماؤں پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اس نعرے کا سد باب کریں۔ چنانچہ صد بہار رہنما مجالس و محافل میں یہ تاثر دینے کی کوشش میں تھے کہ اس نعرے سے ملت جعفریہ پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے میں سفیر انقلاب مخالفتیں اور طرح طرح کے الزامات مول لیتے ہوئے آگے بڑھے اور رہنماؤں کو گرجدار آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا: خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟
دھوپ اتنی تو نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر یہ واقعہ سنا کر رگوں میں خون کی حرکت کو تیز کرتے تھے کہ جب ایک موقع پر شہنشاہ ایران نے کرفیو کا اعلان کیا کہ آج گھروں سے نکلنا منع ہے، تو یہ اعلان سن کر امام خمینی نے جواباً فرمایا آج عوام کے لیے گھروں میں رہنا حرام ہے۔ جب یہ دونوں اعلانات عوام کے کانوں سے ٹکرائے تو امام خمینی کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مرگ بر شاہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر آ گئیں۔ لہٰذا جبکہ ایسے میں دونوں ٹانگوں سے معذور ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے عرض کی کہ وہ اسے ویل چیئر کے سہارے گھر سے باہر نکال دیں تاکہ امام کے فرمان کی تعمیل میں گستاخی نہ ہو۔ سفیر انقلاب کو کئی بار لوگوں کو قائل کرنا پڑا کہ یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے بلکہ حسینیت کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امریکہ مرد آباد سیاست ہے تو پھر یزیدیت مرد آباد بھی سیاست ہے۔ اگر آج کسی ظالم حکمران کے خلاف تحریک یا کسی ایسی سپر پاور طاقت جو اسلام کے منہ پر جو اسلام کے خاتمے پر تلی ہوئی ہو کے خلاف قیام کرنا سیاست ہے تو پھر تحریک کربلا بھی سیاست تھی، اور ایسی ہی سیاست ہمارے دین میں جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان ایام میں اپنے دروس میں یہ بات تکرار کے ساتھ کرتے تھے کہ جب شداد کا زمانہ تھا تو لوگ اسے برا نہیں کہتے تھے، لیکن جب وہ مر گیا تو تمام لوگوں نے اسے برا بھلا ٹھہرایا۔ موسیٰ کے زمانے کے لوگ شداد کو مطعون کرتے تھے مگر فرعون کے خلاف زبان نہ کھولتے تھے۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کے خلاف بھی باتیں کرتے کرتے تھکتے نہ تھے۔ اسی طرح یزید کے زمانے کے لوگ شداد اور فرعون کو ملامت کرتے تھے مگر یزید کے بارے میں کچھ نہ کہتے تھے۔ آخر جب وہ چلا گیا تو لوگ اس پر بھی لعنتیں بھیجتے تھے۔ آپ فرماتے کہ آج وہی صورتحال ہے کہ لوگ شداد، فرعون اور یزید کو جن خصائل کی بنا پر برا سمجھتے ہیں، اس کردار کے حامل امریکہ کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ یہ بات دعوے سے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے مرد آباد امریکہ کا نعرہ منظم انداز میں گونجا، اور پہلا نعرہ لگانے کا شرف ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ذات کو حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جب تحریک جعفریہ کے کئی رہنما بھی اس کے بارے میں زیادہ واضح اور حمایتی نہ تھے، مگر علامہ سید عارف حسین الحسینی کی قیادت کے بعد اس نعرے کو تائید حاصل ہو گئی۔ امریکہ کے خلاف سفیر انقلاب اور ان کے احباب کو کھل کر تحریک چلانے کا موقع اس وقت میسر آیا جب امام خمینی نے مسلمان عالم سے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کو یوم القدس منانے کی درخواست کی۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسرائیل امریکہ کے بلبوتے پر ہمارے قبلہ اول پر قابض ہے، لہٰذا مسلمان عالم کو چاہیے کہ متحد ہو کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ پاکستان میں پہلی بار یوم القدس کا جلوس علماء کی قیادت میں برآمد ہوا جس کی منصوبہ بندی سفیر انقلاب نے کی تھی۔ آپ کی منصوبہ بندی اور جلوس کے تیور دیکھ کر علامہ سید عارف حسین الحسینی شہید نے بھی ایک موقع پر شرکت فرمائی تھی۔ سفیر انقلاب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ملک بھر کے دورہ جات کیے اور عوام کو ضلعی سطح پر یوم القدس منانے کی اپیل کی۔ لاہور میں آپ نے بیت المقدس قبلہ آزادی قبلہ اول کا ایک ماڈل بنوایا جسے مظاہرین کندھوں پر رکھ کر شاہراہ پر نکلتے تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دل کا غبار نکالتے تھے۔ پاکستان میں امریکی اور اسرائیلی پرچم اور وہاں کے حکمرانوں کے پتلے جلانے کا رواج سفیر انقلاب نے رائج کیا تھا۔ یہ آپ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا کہ ملک میں کئی مواقع پر امریکی پرچم نظر آتش ہوئے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ ISO کے نوجوان کسی بھی قومی حادثے کے رونما ہونے پر امریکہ کا پرچم ضرور جلاتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حکومت پاکستان نے غیر ملکی پرچم جلانے کے خلاف آرڈیننس جاری کیا، اور یہ آرڈیننس خالصتاً تحریک جعفریہ اور ISO کے کارکنان کے لیے تھا جو اس وقت باقاعدگی سے امریکی پرچم جلایا کرتے تھے۔ 1986 میں آپ اپنے محبوب قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی خدمت میں پشاور حاضر ہوئے اور انہیں پروگرام پیش کیا کہ یوم القدس کو خالصتاً اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جائے، جبکہ 16 مئی کو یوم مرد آباد امریکہ کا انعقاد کیا جائے کیونکہ اس روز امریکہ نے اس اسرائیل کو جنم دیا تھا۔ قائد کو آپ کی تجویز پسند آئی اور انہوں نے یوم مرد آباد امریکہ کی منظوری دے دی۔ قائد کی اجازت کے بعد
قائد کے محبوب سپاہی نے ملک بھر میں اس یوم کے منانے کو اہمیت دی اور پہلے سال ہی ملک کے تمام اضلاع میں یوم مرد آباد امریکہ منا کر ملک کے ایوانوں اور وائٹ ہاؤس کے مکینوں کی نیند حرام کر دی۔ 1986 میں یوم مرد آباد امریکہ کے مظاہرے کے بعد آپ گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس آپ کو تھانہ گوال منڈی لاہور کے تفتیشی سینٹر میں لے گئی، جہاں آپ سے 1 گھنٹے تک تفتیش ہوتی رہی، اور اس موقع پر پولیس نے آپ کو مختلف انداز میں بیٹھا کر بہت سی تصویریں لیں۔ اس موقع پر ملک میں ہزاروں امریکی پرچم نظر آتش ہوئے۔ ملک کے در و دیوار پر امریکہ کے خلاف وال چاکنگ ہوئی اور گھر گھر مرد آباد امریکہ کا پیغام پہنچا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، مگر علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت کے بعد حالات کے پیش نظر یہ یوم پھر نہ منایا گیا، جس کا سفیر انقلاب کو خاصا دکھ رہا۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ جب 1987 میں یوم مرد آباد امریکہ منایا جانے لگا تو امریکی حکومت نے پاکستانی سفیر سے استفسار کیا کہ 16 مئی کو پاکستان میں کون سا یوم منایا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس موقع پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس کا پاکستان حکومت نے نوٹس لیا۔ سفیر انقلاب کا عقیدہ تھا کہ کسی محفل یا پروگرام کو امریکہ مرد آباد کے نعرے کے بغیر شروع یا اختتام پذیر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہماری مجالس میں نعرہ حیدری عبادت سمجھ کر لگایا جاتا ہے، اسی طرح مرد آباد امریکہ بھی عبادت کے طور پر لگایا جائے۔ چونکہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی مذمت کا واضح حکم موجود ہے، اس لیے قرآن کی اطاعت عبادت ہے، چنانچہ آپ اپنے عقیدے کے پیش نظر کوئی پروگرام یا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو نے 10 سالہ جلا وطنی کے بعد پہلی مرتبہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہا تو اس کی بازگشت دنیا بھر میں سنی گئی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جلسے کی کامیابی کے لیے رات دن ایک کر دیے۔ جلسے سے 1-2 روز قبل تحریک جعفریہ کے دفتر میں اس جلسے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوئیں تو ڈاکٹر صاحب نے احباب سے فرمایا، یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی حکمت عملی سے اس جلسے میں امریکہ کے خلاف لٹریچر تقسیم ہوا، مرد آباد امریکہ کے نعرے بلند ہوئے اور 20 کی تعداد میں امریکی پرچم نظر آتش کیے گئے۔ امریکہ کے خلاف عوامی رخ دیکھ کر پیپلز پارٹی کی قیادت کو اسٹیج پر اظہار کرنا پڑا کہ امریکی پرچم نظر آتش کرنے اور امریکہ کے خلاف نعرہ بازی کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعلان سن کر آپ نے فرمایا، بیٹی باپ کے خون کا سودا کر چکی ہے اور امریکہ اس کے ذریعے عوام میں اپنی جڑیں پھیلانا چاہتا ہے، لہٰذا پی پی کا دور بھی سامراج پٹو حکومت کا دور ہوگا اور یہ زہر اہلیان پاکستان کی رگوں میں غیر محسوس انداز میں پھیلے گا۔ امریکہ سے آپ کی نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1987 میں جب سعودی عرب میں ایرانی حجاج پر بارات از مشرکین کا مظاہرہ کرنے کے جرم میں گولی چلی تو آپ نے ملک بھر میں اپنے قائد کے حکم پر حج سیمینار منعقد کرائے اور تنظیمی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے اہم شہروں میں احتجاجی مظاہرے تشکیل دیے۔ سفیر انقلاب نے سعودی حکومت کے ظلم کے خلاف 24 جون 1988 کو لاہور میں ایک بہت بڑا حج سیمینار کرایا، جس میں